السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹارٹ لا کے بارے میں، اور اس ویڈیو سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں ایک سیریز جو کہ ہوگی ٹارٹ لا کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. دوستو، لا کے جنرلی جو کورٹ میں پریکٹس ہوتی ہیں جو چیزیں، یا ویسے ہی ان جنرل لا یا لیگل سسٹم کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو کرمنل، ایک ہوتا ہے سول. کرمنل میں جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ اس قسم کے آفینسز جن کو اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے، اور وہ اس قسم کے کرائمز مانے جاتے ہیں. مطلب کوئی ایسا عمل جو کہ اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایسا عمل کریں جو کہ جنرلی سوسائٹی کو اثر انداز ہوتا ہو. ان جنرل جیسے آپ نے اگر کسی گھر میں چوری کر دی ہے تو وہ اس ایک بندے کے لیے نقصان کا تو ہے ہی، لیکن ان جنرل اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو کہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوئے، لیکن ان کے ذہن میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو رائٹ آف سیکیورٹی ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے، بیکاز رائٹ ٹو سیکیورٹی اور رائٹ ٹو پراپرٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو دے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہوتا ہے سول نیچر کا. سول نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان، دو بندوں کے بیچ میں، دو انڈیویجولز کے بیچ میں، دو لیگل پرسنالٹیز کے بیچ میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے اور اس کا اثر صرف اور صرف انہی تک محدود ہے. اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے اور میں اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اس کانٹریکٹ کے ٹرمز کو وائلیٹ کر رہا ہوں، تو اس سے کسی دوسرے کے انسان کے ذہن میں کوئی خوف، کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوگی. تو اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ان کو سول نیچر کے ڈسپیوٹس کہا جاتا ہے. ٹارٹ لا سول نیچر کے ڈسپیوٹس میں آتا ہے. جنرلی دو لوگوں کے بیچ میں یا دو لیگل پرسنالٹیز کے بیچ میں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی نیچر اس قسم کی ہوتی ہے، وہ جنرلی ایز اے ہول سوسائٹی کو افیکٹ نہیں کرتے. ٹارٹ کے دوستو دو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں ٹارٹ کے. ایک تو ڈیوٹی آف کیئر. مطلب ٹارٹ میں جب کوئی کیس چلتا ہے تو کورٹ یہ مان کے چلتی ہے کہ جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے اوپر لا کی ایک جنرل ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر. یعنی آن یور اون آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا اثر، کوئی نیگیٹو امپیکٹ دوسرے انسان پہ نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی ایک ڈیوٹی آپ پہ لا امپوز کرتا ہے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جو کورٹ یہ مان کے چلتی ہے، اور ویسے ٹارٹ لا جنرلی اسی پہ بیسڈ ہے. دوسرا ہوتا ہے ایک پرنسپل جس کو نیبر پرنسپل کہتے ہیں. دوستو یہ پرنسپل کہاں سے آیا تھا؟ اب اس کی ایک کہانی ہے، وہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. 1932 میں ایک کیس ہوا تھا. اس کیس سے پہلے اس قسم کے جو بھی معاملات تھے وہ کانٹریکچوئل لائبلٹی کے اندر آتے تھے. یعنی اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے تو ہی میں آپ کو اگر میں نے آپ کو کوئی نقصان دیا تو میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا. اگر کانٹریکٹ اسٹیبلش نہیں کر پاتے آپ تو میرے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. تو کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ دو دوست گئے بار میں بیئر پینے کے لیے، ایسے ہی شغل مستی میں. ایک بندہ گیا کاؤنٹر سے بیئر اٹھا کے لے کے آیا اور ٹیبل پہ رکھی. اس نے اپنی بیئر کھولی، پی. دوسرے نے اپنی بیئر کھولی، آدھی پی، اور آدھی جب وہ گلاس میں ڈال رہا تھا تو اس میں ایک کوئی مرا ہوا جانور، چھوٹا سا ایک پانی کا جانور ہوتا ہے، اسنیل کہتے ہیں اس کو، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو اس میں گلاس میں ایک اسنیل آ گیا. تو وہ لڑکا بیمار ہو گیا. لڑکا تھا یا لڑکی تھی، جو بھی تھا، بیمار ہو گیا. اس نے کیس کر دیا بار کے اوپر. اب کیس کیا کورٹ میں. جب وہ آیا بار والا تو اس نے بولا کہ یار ہمارے درمیان کوئی کانٹریکٹ تو تھا نہیں، مطلب جو بیمار ہوا ہے اور میرے درمیان میرا کانٹریکٹ تھا اس کے ساتھ جس نے خریدا ہے وہ بالکل فٹ ہے، تو میرے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بیئر بنائی نہیں، اور میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے اور میں یہ نکال دیتا اور کسی کو نہیں دیتا. تو مطلب میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھی یہ سچویشن، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. تو کورٹ نے مینوفیکچرر کو بلا لیا جس نے وہ بیئر بنائی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میرا کانٹریکٹ تھا جو بار کی مینجمنٹ تھی جنہوں نے مجھ سے بیئر خریدی ہے ان کا، اور میرا کانٹریکٹ تھا. یہ بندہ تو پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا. میری مطلب اس پہ میرے اوپر کیا لائبلٹی بنتی ہے. اس نے انکار کیا ماننے سے، لیکن کورٹ نے اس کیس میں ایک لینڈ مارک ڈیسیشن دیا اور ایک پرنسپل جو نیبر پرنسپل تھا جو وہ اسٹیبلش کیا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے وہاں پہ، یہ کیس ہے ہاؤس آف لارڈس کا، برٹش گورنمنٹ کا ہاؤس آف لارڈس کا. یعنی اپیل میں چلتے چلتے یہ کیس ہاؤس آف لارڈس کے پاس جا کے پہنچا تھا. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی
آپ جو بھی چیز بنا رہے ہو، آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہو، بنا رہے ہو، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو اس پروڈکٹ کا جو اینڈ کنزیومر ہے، جو بالکل آخری کا یوزر ہے، اس کو اس پروڈکٹ سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پروڈکٹ جس یوز کے لیے بنایا گیا ہے اس یوز کے لیے بالکل صحیح ہونا چاہیے. یہ پرنسپل انہوں نے دیا. اور نیبر اس کا نام اس لیے رکھا کیونکہ اس میں جو ٹرم نیبر ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا اس طرح سے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی ایکشن ہے، جو بھی کام ہے، اس کے اثر میں جو بھی انسان آتا ہے یا آ سکتا ہے، اس کو اس عمل سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے نیبر کی ڈیفینیشن بنائی وہاں پہ. تو مثال کے طور پہ اگر آپ گھر کی کنسٹرکشن کروا رہے ہیں اور اس گلی کے فیس پہ آپ کی گھر کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، تو آپ کو کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کو اس کنسٹرکشن سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وہ آپ کے اس عمل کی زد میں آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے نیبر ہیں. نیبر کو اس طرح سے انہوں نے ڈیفائن کیا اور یہ پرنسپل دیا نیبر پرنسپل کے نام سے. تو دوستو، ٹاٹ لا جو آگے جو بھی ہم ٹاپک کور کریں گے ان کی بنیاد ان دو پرنسپلس پہ ہے. مطلب یوں سمجھیے کہ اگر ٹاٹ ایک انسان ہے تو یہ نیبر پرنسپل اور ڈیوٹی آف کیئر کا جو پرنسپل ہے، یہ دونوں پرنسپل اس کی ٹانگیں ہیں اور وہ انہی پہ کھڑا ہے اور انہی پہ چلتا ہے. ڈیوٹی آف کیئر کا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لا نے جنرل ڈیوٹی آف کیئر، یعنی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری لا نے، قانون نے ڈالی بھی ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو اس میں ایٹ لیسٹ اتنا ریزنیبل رہنا ہے کہ آپ کے اس عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ ہے پرنسپل آف ڈیوٹی آف کیئر. اور دوسرا نیبر پرنسپل میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو اگر اس میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے یا میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں. اس کے آگے ہم ویڈیو بنائیں گے اور ہم شروع کریں گے نیگلیجنس، جو کہ ٹاٹ میں ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور آہستہ آہستہ جو دوسرے ٹاپکس ہیں، آکوپائڈ لائبلٹی، امپلائڈ لائبلٹی، وہ بھی ہم ختم کرتے چلیں گے. اس کے لیے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ.